السلام علیکم، آپ سب کا ویلکم میرے چینل پر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ تو میری مارننگ کا آغاز میرے مارننگ ڈرنک کے ساتھ، جو کہ مجھے انرجی دیتا ہے اور سارا دن تر و تازہ رکھتا ہے۔ تو آج شب برات ہے۔ یہ بہت ہی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم رات ہوتی ہے۔ برات کے معنی ہوتے ہیں نجات اور رہائی، یعنی کہ آج کی رات جو ہے وہ دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے بہت سے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، بخشش کرتے ہیں۔ تو بچپن سے ہی ہم سنتے آئے ہیں کہ جو آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں، کہ بہت زیادہ فضیلت ہے، رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے مقرب فرشتوں کا بھی، اور یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں آج کے دن اس کو دوں، اور کوئی ہے اپنی شفا مانگنے والا، رزق مانگنے والا، بخشش مانگنے والا۔ تو کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے سوائے ان لوگوں کے، ایک تو مشرک جو ہوتا ہے وہ، اور جو دل میں کینہ رکھتا ہے۔ تو کینہ تو جو ہے وہ ہمارے اسلام میں ویسے ہی حرام ہے کہ ہمیں کسی دوسرے مسلمان اپنے بہن بھائی کے لیے دل میں کوئی کینہ اور حسد نہیں رکھنا چاہیے۔ اور حسد جو ہے وہ، اس کے بارے میں تو بہت سی حدیث بھی ہمیں ملتی ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد سے بچو، کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ تو حسد جو ہے وہ ایک بڑی بیماری ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں یہ کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور بالکل بھی ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ کسی کی اچھی حالت میں دیکھو یا کسی کے پاس اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ضرور کہو۔ ماشاءاللہ کی برکت سے جو ہے آپ کو بھی بڑا کچھ نصیب ہوگا، لیکن حسد کرنے سے جو ہے انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو بطور مسلمان ہمیں جو ہے ان ساری چیزوں کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو ریڈی رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں ان چیزوں سے دور رہیں۔ اور جو شخص حسد رکھتا ہے دل میں، وہ نیگیٹو سوچتا ہے، اور اس کی باڈی پہ بھی بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں۔ اور پازیٹیو سوچنا کسی دوسرے کے لیے، یہ یقین کریں آپ کے جسم میں بھی بہت پازیٹیو اثرات جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ تو دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا بھی آج کی رات کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بخش دیں تمام لوگوں کو، جتنے ہمارے عزیز وفات پا چکے ہیں، اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بخشش کی بھی دعا ہم کریں۔ تو یہاں پہ میں جو ہے آج وائٹ پلاؤ بناؤں گی۔ اس کی جو ہے، اس کے لیے پیازوں کو اتنا زیادہ براؤن کوئی نہیں کرنا پڑتا، یہ اسی طرح وائٹ وائٹ رکھوں گی میں۔ اور بہت زیادہ جو ہے مسالے دار چیزیں کھا کھا کے بھی کسی ٹائم بندے کا دل کرتا ہے کہ بہت ہی لائٹ سی چیز کھائے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ میں نے یخنی رکھ لی ہے ادھر، چیزیں ڈال کے، چکن وغیرہ ڈال کے۔ تو یخنی میں میں کافی سارے مسالے ڈال دوں گی، اور جو چاول ہیں ان میں بالکل بھی کوئی زیادہ مسالے نہیں ڈالوں گی۔ تو یخنی کے اندر میں نے چکن اور گرم مسالہ اور تیز پتہ اور گول مرچیں وغیرہ ڈال کے، موٹے موٹے کٹے ہوئے پیاز اور ایک لہسن کی گٹھی ڈال کے، تو میں نے اس کو جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاز ابھی لائٹ ہی ہیں، تو میں اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالوں گی، اور جو ہے اس کو میں بالکل بھی براؤن نہیں کروں گی، یہ وائٹ وائٹ ہی ہوں گے۔ تو اب جو ہے اس میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے پیازوں کے اندر۔ تھوڑا سا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی، تو اب میں نے اس میں لیمن کٹے ہوئے ڈالوں گی، اور لیمن ڈالنے کے بعد دہی ضرور ڈالوں گی میں اس کے اندر، کیونکہ اس کا سارا ٹیسٹ جو ہے وہ دہی سے آئے گا، اور ٹماٹر تھوڑے سے ڈالوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نمک ڈال کے، اور کوئی خاص چیز میں اس کے اندر نہیں ڈالوں گی۔ تو جو ہے یہ اسی طرح بنتا ہے، اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے، کیونکہ اس کا سارا فلیور جو ذائقے کا ہوتا ہے وہ اس کی یخنی کے اندر ہوتا ہے۔ تو یخنی اگر اچھے طریقے سے بن جائے گی تو یہ جو ہے یہ پھر رائس جو ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار بنیں گے۔ تو میں یہاں پہ اب جو ہے نمک ڈال کے، تو تھوڑی سی دیر ان چیزوں کو فرائی کروں گی، صرف اتنا سا کہ یہ جو ہے سافٹ ہو جائیں ساری چیزیں۔ اور ادھر یخنی بھی جو ہے وہ بالکل تقریباً ریڈی ہو چکی ہے، تو میں نے اس میں سے بوٹیاں جو ہیں وہ الگ کر لی تھیں۔ تو وہ اب جو ہے میں اس کے اندر بوٹیاں ڈالوں گی، اور دوسری طرف جو ہے یخنی کو میں چھان لوں گی،
تاکہ اس میں جو پیاز اور لہسن کا وہ گودا میں نکال لوں گی اسی کے اندر. تو باقی چیزیں جو ہیں وہ تو ویسٹ نہیں ہیں، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں. تو یخنی کے اندر سارا فلیور نکل کے آ چکا ہوگا جو میں اب جو ہے چاولوں میں ڈال دوں گی. تو آپ دیکھیں کہ یخنی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، پیاز وغیرہ، صرف 2-3 گول ریڈ مرچیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور کالی مرچیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. تو بس یہ میں نے یہاں پہ ڈال لی ہے یخنی، اور ساتھ ہی جو ہے میں یہاں پہ چاول ڈال دوں گی، اور بالکل لائٹ سے یہ بنے گی اور اتنے زیادہ ذائقے دار یہ ہوں گے کہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں، لیکن کوئی زیادہ مسالے اس کے اندر نہیں ہوتے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے، کتنا اچھا کلر ہے ان کا. تو جو ہے کھانے میں بھی یہ بہت لذیذ ہوتے ہیں. تو آج جو ہے سب نے صرف صبح کے ٹائم چائے ہی پی تھی، کسی نے کوئی کھانا وغیرہ نہیں کھایا. تو پھر جو ہے دوپہر کو میں نے جلدی سے یہ بنا لیا تھا، اور ساتھ دہی بھلے بنائے تھے. تو یہاں پہ جو ہے کھانا وہ میں نے دے دیا، میرے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے گھر، تو وہ بھی یہاں پہ جو ہے کھانا کھا رہے ہیں. تو کھانے اس کے ساتھ میں نے سیلڈ وغیرہ بنا لیا تھا، اور چٹنی جو ہے وہ میں نے اس میں رائتے میں بھی ڈال لی تھی، دہی میں تھوڑی سی، اور کچھ ویسے بھی ساتھ رکھ لی تھی کہ جس کو ڈالنی ہوگی وہ اس طرح بھی ڈال کے کھا لے گا. تو ہم بات کر رہے تھے شب برات کے بارے میں. تو ہمیں اس طرح مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی لوگ اب تک وفات پا چکے ہیں کہ یا اللہ پاک ان کی مغفرت کر دو. اور مرنے والے کے لیے جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے چند چیزوں کے، کہ ایک تو صدقہ جاریہ ہے جو ہم پیچھے سے کچھ کر لیں ان کے لیے تاکہ ان کو وہ اس کا ثواب ملتا رہے، اور دوسری ہے دعائے مغفرت. تو آپ یقین کریں دعائے مغفرت جو ہے وہ بہت زیادہ مرنے والے کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جیسی کی جاتی ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو میں یہاں پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ یہاں میں اکیلی تھی، تو کیمرے کو صحیح طرح میں پکڑ نہیں سکی. بائیں ہاتھ سے میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور دائیں ہاتھ سے میں پکا رہی ہوں، کیونکہ مجھے بالکل بھی بائیں ہاتھ سے پکانا نہیں آتا. تو یہاں پہ میں پھر شام کے ٹائم جو ہے وائٹ ہانڈی اور کسٹرڈ بنایا تھا ساتھ. تو یہ بھی بہت لذیذ اور بہت مزے کا بنا تھا، آپ اس کو دیکھ بھی سکتی ہیں، لیکن پلیز اس کو اگنور کر دیجئے گا. کیمرہ بالکل بھی صحیح نہیں پکڑا ہوا میں نے، اور آپ کو صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ. تو اس کے اندر جو میں نے وہ گرین مرچیں ڈالی تھیں ان کا فلیور مجھے کریم کے اندر بہت اچھا لگتا ہے، میں ضرور ڈالتی ہوں. تو جو ہے ہم دوبارہ اپنی بات پہ آتے ہیں. تو اس کو لیلۃ التوبہ بھی کہتے ہیں، یعنی توبہ کی رات. تو اس رات جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی مہربان اور بخشنے والے. تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے کافی عرصے سے جو غفلت میں پڑا ہوا تھا تو اب وہ پلٹ کے میری طرف آ گیا ہے. اور نوجوان لوگوں کی توبہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. کہتے ہیں اس دن آسمان پہ چراغاں کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پکار کے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے. اور ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. تو ہمیں جو ہے وہ توبہ میں بہت جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. اور آج کل تو جس طرح بات آ رہی ہیں کہ اسی طرح سننے میں ملتا ہے کہ کوئی بیٹھا تھا تو اچانک جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ابھی تو ہم نے اس کو ٹھیک ٹھاک چھوڑا تھا، ابھی تو ہم نے دیکھا تھا وہ کھانا کھا رہا تھا، ابھی تو وہ باتیں کر رہا تھا. تو اسی طرح کی بات آج کل ہو رہی ہیں. تو توبہ میں بہت جلدی کرنی چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے اپنے دن بھر کے گناہوں کی معافی جو ہے وہ ضرور مانگنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے گناہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو بڑے گناہوں کی بھی معافی جو ہے ضرور مانگنی چاہیے، اور اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لینی چاہیے. تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ یہیں تک تھی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.